سر بہت شکریہ. پہلے تو اگر اس پہ کامنٹ کر دیں, بڑا ایک بیان آیا ہے ابھی راشد سمرو صاحب کی طرف سے, تو آپ اس پہ کوئی کامنٹ تو کر دیں. آپ نے شاید سنا ہو, کہتے ہیں جنرل کونسل فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پارلیمانی سیاست جاری رکھنی ہے نہیں, اور اگر نہیں رکھی پارلیمانی سیاست جاری, پھر ہم کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں, کوئی کنفیوژن نہ ہو. اس لیے میں نے پریسائزلی پوچھ لیا کہ بھائی اس کا تو وسیع معنی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ بندوقیں اٹھا لیں گے, عسکریت پسندی کا راستہ تو نہیں اٹھا لیں گے آپ. تو میں نے ان سے پوچھا, تو اس کے جواب میں انہوں نے تردید دی, کیونکہ پھر تو کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے. آپ سن رہے ہوں گے تو اس پہ تو کامنٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بادامی صاحب, سیاست جو ہے وہ جذبات کا کھیل نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ ٹھنڈے دماغ کا کھیل ہے, صبر کا کھیل ہے, بہت سی چیزیں ہیں. میں ابھی جو ہے وہ انہوں نے اچھے مطلب ہے کہ باتیں کی, میں کچھ اور لفظ نہیں کہنا چاہتا, ڈائلاگ نہیں کہنا چاہتا کہ انہوں نے اچھے ڈائلاگ مارے. پارلیمانی سیاست بھی یہ کریں گے, پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے, کوئی نہیں جائیں گے, سفارشات جائیں گی, پارلیمنٹ کا راستہ یہ اختیار کریں گے. یہ سوچے بھی نہیں کہ پارلیمانی سیاست یہ نہیں کریں گے. یہ تو آپ چھوڑ دیں نا, ہمیں تو پتہ ہے, ہمارے تو ان کے تو لیڈر اور ہمارے علاقے کے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, میں ابھی سے آپ کو جواب دے رہا ہوں اس چیز کا. اور دوسری بات یہ ہے آپ کا ایکسپریشن بتا رہا ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے, لیکن آپ یہ بول نہیں رہے, آپ نے نہیں بولا, لیکن ایسا ہی لگ رہا ہے. نہیں, یہ آپ کی بات ہو سکتی ہے. جی میں نے پڑھا آپ کی آنکھوں, آپ نے نہیں کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جماعتیں میں قربانیاں دی. کیا شیخ ذوالفقار بھٹو جمہوریت کے لیے پھانسی نہیں چڑھا؟ کیا محترمہ بینظیر بھٹو شہید جمہوریت کے لیے شہید نہیں ہوئی, اس کے 2 بھائی شہید نہیں ہوئے؟ تو یہ میں اگر گنوا رہے ہیں, انہوں نے بھی سیاست کے لیے قربانیاں دی ہوں گی, ان کے اوپر حملے ہوئے ہوں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ قربانی ان لوگوں نے دی ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ 2002 والا جو کوئی ایکشن ریپلے ہو, اور MMA ہو, اور 80 سیٹیں ہوں, اور LFO ہو, اور کوئی ڈکٹیٹر ہو, اور پھر ان کو مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اوبلائز کرے, تو وہ چیزیں تو نہیں آ سکتی. جب آپ کی پوزیشن یہ ہے, آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ یہ چیزیں کریں کہ جی ہم یہ اور جو آپ کی سیٹیں تھیں ایک دکا پہ اگر آپ کو اعتراضات ہے تو دیکھیں, یہ آج انہوں نے اعتراض کیا نا. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی چاروں صوبوں میں ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی, ہمارے بھی تحفظات ہیں, ہمارے پارٹی کے لوگوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے مختلف جگہوں پہ, وہ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن یہ اچھی بات ہے. پچھلی دفعہ ان کو منا کے لائے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب حلف لینے کے لیے 2018 میں, لیکن اس دفعہ اچھا ہے کہ یہ خود پارلیمان میں آ گئے, پارلیمان میں احتجاجاً آئے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں. ہم بھی احتجاجاً ہم نے کہا کم آئے ہیں, اور یہ پارلیمان کی سیاست ہی کریں گے. یہ اور ہے کہ اب دھمکیاں چڑھا رہے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں, کچھ نہیں کریں گے, پارلیمان کی سیاست ہی کریں گے. اچھا, یہ ایک اپنے حلقے کے بارے میں تو بتایا نا, جہاں پہ آپ بھی تھے, پھر مولانا صاحب بذات خود تھے, اور گنڈا پور صاحب جو کہ آپ کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے, آپ کو مبارک ہو, وہ ہیں. تو اس کا رزلٹ تقریباً یہ رہا کہ گنڈا پور صاحب تقریباً 93,000, مولانا صاحب تقریباً 60,000, آپ تقریباً 36,000 ووٹ. تو یہ صاف شفاف الیکشن ہوا ہے یا اس حلقے میں دیکھیں, پہلے تو میں یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈی خان ڈسٹرکٹ میں, جو کہ میرا بھی اور مولانا کا بھی اور علی امین صاحب کا بھی ہوم ڈسٹرکٹ ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے میجورٹی پارٹی آئی ہے. ہم نے ایک قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی ہیں, اور علی امین صاحب کو میرے بھائی نے 15,000 کی لیڈ سے بھی شکست دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے الیکشن میں کیسے نہیں, وہ جو ہمارے تحفظات ہیں چیزیں ہم سب اکٹھی کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس پہ بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا میں خاص کر کس قسم کی سیاست ہوئی ہے. جہاں تک آپ نے مجھے مبارکباد دی ہے, میرے علاقے کے, آپ کی مبارکباد مجھے قبول ہے, لیکن میرا آپ کے توسط سے ریاست سے سوال ہے. آپ بھی 9 مئی کے بعد آپ نے بھی لوگوں کو بھاشن سنا ہے, ہم نے بھی سنا ہے, ساری دنیا نے سنا ہے کہ 9 مئی ہوا اور اسٹیٹ پہ حملہ ہوا, اداروں پہ حملہ ہوا. تو کیا ریاست مجھے یہ بتا سکتی ہے کہ جو GIT میں جو لوگ ملوث تھے 9 مئی میں, اگر وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بن جائیں, اگر وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بن جائیں, تو ان کے گناہ معاف ہیں؟ تو پھر 9 مئی میں جو باقی لوگ گرفتار ہیں تو وہ بھی مطلب ہے پھر معاف ہیں. سوال زیادہ شکوہ ہے آپ کا ریاست سے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سوال پہنچ گیا. ہم بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے 9 مئی پہ, آپ بھی صبح شام یہی ڈول پیٹ رہے تھے, سارے چینل یہی ڈول پیٹ رہے تھے, تو آج بھی پیٹتے ہیں. بسم اللہ 9 مئی سے ہوتی ہے, اختتام بھی رات کو 9 مئی سے ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پھر کیا قصور ہے بیچاروں کا کہ وہ CM کے کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے, وہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے, اس لیے ان کی ضمانتیں یا وہ باہر نہیں آ سکتے, اور جو بن سکتے ہیں ان کو سب کچھ معاف ہے. دھاندلی KPK میں ویسے صاف شفاف الیکشن ہوئے, دھاندلی ہوئی ہے کنڈی؟ بالکل بھی نہیں ہوئے. بڑے تحفظات ہیں ہمارے, اور ایک ایسے تحفظات ہیں جب آپ کو ہم بتائیں گے تو آپ کو حیران بھی ہوں گے اور ساتھ پریشان بھی ہوں گے. یعنی PTI کو جتوایا گیا ہے KPK میں؟ سمجھ لیں ایسے ہی ہوگا. کس نے جتوایا؟ آپ نے. صحیح بتا دیں یار, کیونکہ PTI کے ادارے سے تو تعلق سب کو معلوم ہے کہ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, تو اور کون سی طاقت جو PTI کو جتوا سکتی ہے KPK میں؟
یہ تو ٹائم آئے گا، آپ کو بتا دیں گے کس کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، کس کے ساتھ خراب تھے. ابھی نہیں بتا رہے کس کے ساتھ نہیں وہ آئیں گے تفصیل. دیکھیں بغیر ثبوت کے تو ہم ہوائی فائرنگ تو نہیں کریں گے نا. صحیح. جیسے مجھ سے پہلے آنے والے میرے دوست نے ہوائی فائرنگ کر دی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں ہوائی فائرنگ پہ بلیو نہیں کرتا، میں ثبوت پہ بلیو کرتا ہوں. انشاءاللہ ثبوت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کون کس کے ساتھ تھا، کس کو جتوایا اور کس کو ہروایا، اور کس کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے اور اوپر سے کس کے ساتھ تعلقات خراب تھے اور اندر سے کس کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے. اور آخری بات یہ کہ وہ مروت صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب ہم سے رابطہ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں. آپ نے یہ تو کہہ دیا اس کے جواب میں کہ بھائی کوئی سنجیدہ آدمی سامنے لایا پی ٹی آئی، مروت صاحب کو کون سیریس لے گا، لیکن آپ ڈینائی کر دیں کہ پیپلز بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ بنانے میں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خواہش تھی کہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈائلاگز ہونے چاہیے. 3 جماعتیں تھیں جو حکومت بنا سکتی تھیں. پی ٹی آئی پاکستان آزاد بیکڈ بائی پی ٹی آئی. کچھ ہم سارے آزاد کو پی ٹی آئی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. ٹھیک ہے. اب جب پی ٹی آئی نے ہم آ رہی تھی کہ ہم انگیج ہوں اور چیزیں ہوں باتیں ہوں، ہمارے کچھ سی سی میں ہمارے دوستوں کی رائے تھی کہ ہم پی ٹی آئی سے بھی انگیج ہو جائیں، لیکن پی ٹی آئی نے جب کہا کہ ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی، پھر ہم نے جو ہے پی ایم ایل این کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا. کیبنٹ میں ہم نہیں جائیں گے. لیکن جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے زرداری صاحب ووٹ چاہتے ہیں، ٹوٹلی غلط ہے. وہ اپنے آپ کو ویٹیج دینے کے لیے کہہ رہے. زرداری صاحب آپ سے کیوں رابطہ کریں گے؟ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ کے پاس کیا وہ ہے؟ یعنی زرداری صاحب سے پیپلز پارٹی میں سے کسی نے پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ کوئی ان مروت صاحب سے کسی بھی رابطہ نہیں کیا. مروت صاحب جو ہے اپنے جو ہے وہ مروت صاحب بھی چھوڑیں، پیپلز پارٹی میں سے کسی نے بھی پی ٹی آئی میں کسی سے بھی حکومت سازی کے لیے رابطہ نہیں کیا؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا. کوئی رابطہ نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے چیئرمین ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور مروت صاحب کو پتنی رات کو خواب میں بھی جو ہے زرداری صاحب نظر آتے ہوں گے. ان کی گیم اوور ہو چکی ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم آپ ان کی میں دیکھیں وہ سنجیدہ شخص ہی نہیں ہے. وہ صرف یہ ڈرامے بازی کر کے مسخرہ پن کر کے اپنے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میری طرف لوگ اٹریکٹ ہو جائیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر.